ان کا ایک واقعہ علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ علیہ حیات الحیوان میں نقل فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ چونکہ بہت سی حکمت کی باتوں پہ مشتمل ہے اس لیے سنیں۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے جب سد سکندری بنائی، دیوار سکندر تعمیر کر لی اور اس کو خوب مضبوط کر لیا، تو وہاں سے کوچ فرمایا، اور چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو رائے حق پہ گامزن تھی۔ ان کے تمام امور حق پہ مبنی تھے، ان میں اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ ان کے روز مرہ کے کاموں میں عدل اور ہر چیز کی برابر کی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک۔ ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، تالے نہیں تھے۔ نہ ان کا امیر و قاضی، نہ آپس میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالم گلوچ، نہ قہقہ بازی، نہ رنج و غم، آسمانی آفات سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ فقیر۔ تو ذوالقرنین کو یہ حالات دیکھ کے تعجب ہو، کہنے لگے تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کر سکتے ہو؟ کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما، بے شمار باہری اور بری سفر کیے میں نے، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ تو ان کے نمائندے نے کہا کہ حضرت آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کے جواب دیتا جاؤں گا۔ تو ذوالقرنین نے سوال کیا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازے کے سامنے کیوں ہیں؟ تو نمائندے نے کہا ہم نے جان بوجھ کے اس لیے کیا تھا کہ ہم موت کو بھول لیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا تمہارے دروازوں پہ تالے کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے نے کہا ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں، سردار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے نے کہا ہم کو بادشاہ امراء کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو کہا تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے کہا کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش ہے۔ تو ذوالقرنین نے پوچھا تم میں مالدار کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے کہا کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے اس لیے۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، نمائندے نے کہا ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کہا تمہارے اندر بڑے اور سردار کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندہ نے کہا کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ نہیں ہے، فخر کا۔ تو فرمایا تمہارے اندر اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہمارے اندر صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تو پوچھا تمہارے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ تو نمائندے نے کہا ہمارے یہاں حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھر دی گئی۔ تو پھر پوچھا تم سب کی بات ایک ہے، طریقہ راست ہے، درست ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمائندہ کہنے لگا یہ اس وجہ سے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں۔ تو پوچھا تمہارے سب کے دل یکساں، تمہارا ظاہر و باطن بھی برابر ہے، یکساں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گیا ہے۔ تو پوچھا تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا پھر تمہارے یہاں کوئی سخت مزاج، تند خو کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا تم لوگ کی عمر دراز پھر کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں ہم سب ایک دوسرے کا حق ادا کرتے اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں اس لیے۔ تو پوچھا تم آپس میں ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ کہنے لگا تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ تو نمائندے نے کہا ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے، لہٰذا ہمیں ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ تو پھر ذوالقرنین نے پوچھا تم لوگ آفات میں کیوں نہیں مبتلا ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ مصائب میں، آفتوں میں مبتلا ہے؟ نمائندے نے کہا کیونکہ ہم غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ستاروں وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا اپنے آبا و اجداد کا حال بیان کرو، وہ کیسے ہیں؟ تو نمائندے نے کہا ہمارے آبا و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پہ رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پہ ظلم کرتا اس کو معاف کرتے، جو ان کے ساتھ برائی کرتا اس کے ساتھ بھلائی کرتے، جو ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا وہ ان کے ساتھ بردباری برداشت کا معاملہ کرتا، آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم نے، اللہ رب العزت نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ کریم نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ کریم نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین
نے کہا اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں، میں تمہارے ہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ علامہ کمال الدین نمیری نے حیات الحیوان میں اس واقعے کو نقل کیا، جس سے بے انتہا سبق ملتے ہیں۔